بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید ہے۔ میرا نام ہے عمر سپرا اور آپ دیکھ رہے ہیں سپرا ٹی وی۔ آج ہم او نماز سیکھیں کا لیسن نمبر 9 پڑھیں گے، جس میں ہم سورۃ الناس سیکھیں گے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، دو نقطوں والے قاف کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ قل، قل کے معنی ہے کہو، اور اگر ہم کل پڑھیں یعنی ڈنڈے والا کاف کل، تو اس کے معنی ہے کھاؤ۔ اور حروف کو کس مخرج سے ادا کرنا ہے، کس طرح سے ٹھیک طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کی تفصیلات کے لیے آپ نورانی قاعدہ کی جو سیریز ہے اسی چینل کے اوپر، جس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کمنٹ سیکشن میں بھی موجود ہے، آپ اس کو کلک کر کے وہ سیریز دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز تمام آپ کے جو کانسیپٹس ہیں ڈیٹیل سے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو میرے پیچھے پڑھیے، قل، قل اعوذ، حمزہ منہ کی خالی جگہ سے ادا ہونا ہے، عین حلق کے درمیان سے ادا ہونا ہے۔ جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی سائن آ جائے تو الف حمزہ میں کنورٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو حمزہ کہہ رہے ہیں۔ اور عین حلق کے درمیان سے، ٹھیک ہے، اس بیچ کا خیال رکھنا ہے کہ حمزہ عین کی طرح نہ پڑھا جائے اور عین حمزہ کی طرح نہ پڑھا جائے، یا دونوں حمزہ کی طرح نہ پڑھا جائیں اور دونوں عین کی طرح نہ پڑھے جائیں۔ حمزہ حمزہ کی طرح پڑھا جائے، عین عین کی طرح پڑھا جائے۔ یہ دونوں قریب المخرج حروف ہیں، یعنی کہ دونوں کی جو پروننسیشن ہے وہ سملر ہے کافی حد تک، مگر اس میں ڈفرنس بھی ہے۔ اس ڈفرنس کو مینٹین کرنا تھوڑا ٹرکی ہے مگر ضروری ہے۔ تو یہ ہوگا اعوذ۔ اچھا، یہ واو مدہ ہے، واو کے اوپر جزم ہے، پچھلا لیٹر یعنی عین کے اوپر پیش ہے، لہذا او کو 1 سیکنڈ لمبا کھینچا جائے گا، اعوذ۔ اچھا، یہ اس طرح سے نہیں پڑھا جائے گا اعوذ، وہ مجہول ہو جائے گا، ایسے نہیں کرنا، او کی ساؤنڈ نہ آئے، یو کی ساؤنڈ آئے، اعوذ۔ قل اعوذ، قل اعوذ، قل اعوذ۔ شاباش۔ برب الناس، جب بھی کسی لیٹر کے اوپر تشدید آتی ہے تو اس کو پریس کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے ہاف سیکنڈ کے لیے۔ جب بھی نون کے اوپر تشدید آئے تو دوسرے لیٹرز کے مقابلے کے اندر اس کو 1 سیکنڈ تک دبایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں غنہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ برب، یہاں پہ ہم رکے تھوڑا، اس کو پریس کیا ہم نے، برب الناس، ہم نے ایسے نہیں کیا برب الناس، ایسے نہیں ہوگا، برب الناس، اور یہ بے نہیں ہے بی ہے، مجہول نہیں کرنا اس کو، بی ہے، بازیر بی ہے، برب الناس۔ یہاں پہ الف مدہ کا قانون لاگو ہو رہا ہے کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے آگے الف آ رہا ہے، الف کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے، لہذا نون کو، نا کو جو ہے 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، 1 سیکنڈ نون کو دبائیں گے، پھر نا کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ آگے سین کے نیچے زیر آ رہا ہے، بنیادی طور پہ تو یہ ہونا تھا پی رب الناسی، مگر چونکہ ہم وقف کر رہے ہیں، آیت ختم ہو رہی ہے، لہٰذا یہ جو زیر ہے جزم میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کی جو حرکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو یہ ہوگا برب الناس، برب الناس، برب الناس۔ شاباش۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، مالک الناس، مالک نہیں ہوگا، مجہول نہیں کرنا، مالکی، یہاں پہ زیر میں ای کی ساؤنڈ آئے، زبر میں آ کی، پیش میں او کی، مالک الناس۔
مالک الناس الہ الناس الہ الناس الہ الناس۔ لام کے اوپر چونکہ کھڑی زبر ہے، لا کو ہم نے 1 سیکنڈ لمبا کیا، الہ الناس۔ نون کے اوپر تشدید ہے، لہذا یہاں پہ ہم غنہ کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ہم اخفا کر رہے ہیں کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے اور آگے اس کے شین آ رہا ہے۔ شین حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تھروٹ لیٹرز جو حروف گلے سے ادا ہوتے ہیں، ان میں سے کسی میں سے بھی یہ شین نہیں آتا۔ جب شین نہیں آتا تو یہاں پہ اخفا کا رول اپلائی ہونا ہے۔ شین جو ہے حروف حلقی میں نہیں آتا، لہذا نون کے بعد حروف حلقی کے علاوہ جو بھی لیٹر ہوگا تو وہاں پہ اخفا ہوگا۔ تو نون کے اوپر ہم اخفا کریں گے، کیا مطلب ہے کہ نون کو ناک میں چھپائیں گے، 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کھینچ کے پڑھیں گے اور زبان کسی جگہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہوگا میں، من نہیں ہوگا، میں، من تو غنہ ہوگا نا، لیکن ہم نے اخفا کا رول اپلائی کرنا ہے۔ یہ ہوگا میں شرل، را کو دبا کے پڑھنا ہے، شرل، شرل، من شرل، من شرل، من شرل وسواسل۔ واؤ کو سین کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس کی جزم کی وجہ سے۔ پھر اگلا جو واؤ ہے اس پہ زبر ہے اور آگے الف آ رہا ہے، الف مدہ کا قانون ہے، 1 سیکنڈ وا کو لمبا کرنا ہے، وس وا۔ اس کے بعد سین کو اس لام کے ساتھ جوڑ دینا ہے جزم کی وجہ سے، اور یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا، اسکپ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ الف سائلنٹ اور اسکپ ہو جائے گا۔ جس الف کے اوپر حرکت نہیں ہوگی وہ سائلنٹ ہو جائے گا، اس کو اسکپ کر دیا جائے گا۔ وسواسل، خناس۔ خا کے اوپر خا کو نون کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، نون پہ غنہ کرنا ہے، پھر نون کو 1 سیکنڈ، نا کو 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے الف مدہ کی وجہ سے، تو خناس، من شر الوسواس الخناس الذی۔ جب بھی آیت کے شروع میں الف لام آ جائے اور اس الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو ہم نے امیجنری زبر پڑھنا ہے، الذی، الکتاب، المتقین وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پہ ہم پڑھیں گے الذین، الذی۔ اچھا، ذال کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر جزم ہے، یا مدہ کا قانون لاگو ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ زی کو ہم نے 1 سیکنڈ لمبا کھینچنا ہے۔ جب یا کے اوپر جزم آئے، پچھلے لیٹر کے نیچے زیر ہو، اس کو یا مدہ کہتے ہیں، اور زیر والے لیٹر کو ہم 1 سیکنڈ لمبا کھینچتے ہیں۔ اس کو ہم پڑھیں گے الذی۔ لام کے اوپر تھوڑا ٹھہریں گے ½ سیکنڈ کے لیے کیونکہ یہاں پہ تشدید ہے، الذی، الذی، الذی یوسوسو۔ ٹھیک ہے، یوسوسو، یوسوسو۔ سین سیٹی والے حروف میں آتا ہے، اوپر اور نیچے والے جو دانت ہیں ان میں تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، زبان کہیں پہ ٹچ نہیں ہوگی، سین ایسے پڑھنا ہے ہم نے اس کو، یوسوسو۔ فی، فا زیر، یا فی، یا مدہ ہے، فی 1 سیکنڈ لمبا ہوگا، صدور الناس۔ صاد زبان کی جو نوک ہے وہ نیچے والے سامنے کے جو دانت ہیں ان کے پیچھے رکھنی ہے اور پھر صاد پڑھنا ہے، صدور الناس۔ واؤ مدہ کا قانون لاگو ہو رہا ہے، واؤ کے اوپر جزم ہے، پچھلا لیٹر یعنی دال کے اوپر پیش ہے۔ جس طرح اعوذ کے اندر ہم نے عو کو 1 سیکنڈ لمبا کیا تھا کیونکہ واؤ مدہ کا قانون تھا، بالکل اسی طرح دو کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پہ بھی واؤ مدہ کا قانون لاگو ہو رہا ہے۔
تو صدور الناس، را کو نون سے ملائیں گے، نون پہ غنہ کریں گے، نا کو ایک سیکنڈ لمبا کریں گے، صدور الناس من الجنتی، من الجنتی، من الجنتی، من الجنتی والناس۔ اچھا، اس کو ناس ناک میں نہیں پڑھنا بلکہ ناس پڑھنا ہے۔ جس طرح آپ کسی جگہ پہ گئے ہوں، اسمیل بڑی اسٹرانگ ہو کسی چیز کی، آپ کے ہاتھوں میں شاپر ہے، ہاتھ آکیوپائیڈ ہیں، آپ اپنے ناک کو ہاتھ سے بند نہیں کر سکتے، مگر آپ اپنے سانس کو روک لیتے ہیں اور منہ سے سانس لیتے ہیں۔ بالکل یہی کام یہاں پہ بھی کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے کہ نون کو اور میم کو، ما اور نا، یہ دو لیٹرز ایسے ہیں کہ ان کو ناک میں نہ پڑھیں، کوشش کریں کسی بھی لیٹر کو ناک میں نہیں پڑھنا، مگر ان دو کو خاص طور پہ نہیں پڑھنا۔ تو یہ ہوگا والناس، ناس نہیں ہوگا بلکہ ناس ہوگا، والناس، ٹھیک ہے، والناس، والناس، بالکل اسی طرح رحمہ، ماں نہیں ہوگا، ماں ہوگا، ماں، بالکل اسی طرح ناس، والناس، من الجنت والناس۔ اب ایک دفعہ پوری صورت میں پڑھوں گا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ یہ لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار بھی کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔